الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو مجھ پر جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، تقریباً ہر ہفتے کو 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمارے سلسلے میں دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مدنی چینل پر آپ نے اسکرین پر کوئی کلام، کوئی گفتگو، کوئی شارٹ کلپ جو ہے وہ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین دوبارہ سن سکیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں یہ آپ کے مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ عز و جل سینڈ کیے جاتے ہیں، تو یوں نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ آپ کا میسیج جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو ہم سے رابطہ کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112555554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کا جو آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کا جو میسیج ہے براہ راست بھی ہم سلسلے میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں۔ کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں جو ہے وہ اسکرین شاٹ مل جاتا ہے، تو الحمدللہ ہم سلسلے میں اگر پڑھنے جیسا ہوتا ہے تو پڑھ بھی لیتے ہیں، اور پھر ساتھ میں آپ سید صاحب سے جو اشعار وغیرہ پوچھتے ہیں تو وہ بھی الحمدللہ، یعنی SMS کے تھرو جو اشعار پوچھے جاتے ہیں وہ تو اگلے سلسلے میں ہم تیار کر کے لاتے ہیں، یعنی آج جو تیار کیے ہیں وہ گزشتہ سلسلے میں پوچھے گئے تھے، لیکن واٹس ایپ کا یہ فائدہ یہ سمجھ لیں کہ الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ آپ میسیج جو کریں گے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم تک ابھی پہنچ جائے گا۔ اور الحمدللہ فیس بک پر بھی یہ سلسلہ لائیو جا رہا ہوتا ہے، تو سید صاحب اس پر آنے والے جو کمنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور آپ کی جو فرمائشیں اور دیگر چیزیں ان کو نوٹ کر کے ہمیں دیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی آپ کے کمنٹس وغیرہ ان کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ہم اب بلا تاخیر اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جھلکیوں کی طرف چلتے ہیں، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج سلسلے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ ماں باپ کو محبت سے دیکھا کریں، جب بھی دیکھیں مسکرا کر دیکھیں، تعظیم کی نیت سے دیکھیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتا دیں، چلے نام بتا دیں۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس وقت موجود ہیں جس بچے کا انتقال ہوا، نعمان الطاری۔ کیا صرف پڑھائی اور پیسہ ہی باہر ہے؟ وہاں کیا لوگوں کے ایمان نہیں چھینے جا رہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں سے خوش دلی سے ملتے ہیں، لیکن لوگ ہم سے خوش دلی سے نہیں ملتے۔ جو دعوت اسلامی کے دینی ماحول یا دینی کاموں سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا جذبات و احساسات ہیں؟ کر دے کرم خدایا، کھلا ہے شبی میری بھی طیبہ کے جانے والے پوچھا یہ عرض گناہگار کی۔ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی بندے کے 1/4 جسم کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔
گزشتہ سلسلے میں ہم نے جامعۃ المدینہ کے پروگرام کے حوالے سے ایک کمنٹ آیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا اور ہم عرض کی تھی کہ آپ اپنے جو جامعۃ المدینہ کے پروگرام کے حوالے سے مشورے دینا چاہیں تو آپ دیں. تو سید صاحب ایک میسیج جو آیا تھا وہ یہ تھا کہ جامعۃ المدینہ کے پروگرام میں ایسے طلبہ کے بارے میں دکھایا جائے جو لگن کے ساتھ علم دین حاصل کر رہے ہوں. اس سے دوسرے طلبہ کو جو ہے وہ استقامت ملے گی, استقامت کا باعث بنیں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی جامعۃ المدینہ کے نظم و ضبط کے حوالے سے اور اسی طرح رولز جو وہاں ہوتے ہیں وہ دکھائے جائیں. اس سے لوگوں کو دعوت اسلامی کے بارے میں پازیٹیو ان کا ذہن بنے گا. ٹھیک ہے, ایک یہ میسیج تھا. اور ایک میسیج بہرحال یہ آیا تھا کہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کے لیے ایک ایسا پروگرام ہونا چاہیے کہ جس میں ایک مفتی صاحب یا جامعہ کے اساتذہ میں سے کوئی ہو, تو یہ کچھ طلبہ ہوں, استاد صاحب عربی عبارات کو حل کرنے کا طریقہ سکھائیں اور طلبہ اپنی پڑھائی کے دوران آنے والی مشکلات بتائیں. جیسے جو چیز سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو وہ بتائیں اور استاد صاحب اس کا حل بتائیں. صرف و نحو سمجھانے کا آسان طریقہ جو ہے وہ بتائیں. یہ پپلا سے جو ہے وہ میسیج تھا. بہرحال چونکہ اجازت تو ہم نے دی ہے مشورہ دینے کی, یہ پہلے والا تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس پر کچھ عمل ہو سکے. اب یہ دوسرا جو ہے نا آپ کا میسیج جس میں مفتی صاحب یا جامعۃ المدینہ کے اساتذہ میں سے طلبہ کو عبارت حل کرنے کا طریقہ اور اسی طریقے سے وہاں آنے والی صرف و نحو کے حوالے سے, تو یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی پروگرام آپ ڈیزائن کریں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا عوام کی دلچسپی اس کو ضرور مد نظر جو ہے وہ رکھیے گا. جب نگران شورا کے ساتھ سید صاحب ہم مدنی چینل کی ٹرانسمیشن پر مشورہ ایک سالوں سے جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں خاص نگران شورا اور بعض اوقات امیر سنت کی طرف سے بھی یہ آتا ہے کہ یار بعض ایسی چیزیں ہم گفتگو جو ہے وہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ڈر ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سوئچ نہ کر جائیں. اب ظاہر بات سوئچ کریں گے تو کہاں کریں گے, گناہوں بھرے چینلز کی طرف جو ہے وہ کریں گے. تو اسی طریقے سے اس چیز کو مد نظر رکھیے گا. اب جامعۃ المدینہ کے اندر اساتذہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے صرف و نحو وغیرہ جو ہے وہ سکھاتے ہیں عبارت حل کرنے کا. تو اگر بالفرض ایک آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کا پروگرام کر بھی لیا جائے تو اس میں کتنا عبارت وغیرہ جو ہے وہ ہم صحیح کروا سکیں گے اور پھر عام عوام کا اس سے دلچسپی کتنی. تو یہ ڈر ہی ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں جو ہے وہ عوام دوسرے چینلز کی طرف نہ چلی جائے, تو اس کو خاص مد نظر رکھا جاتا ہے. بالخصوص جب ہم ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیزائن کرتے ہیں تو آپ بھی جب مشورہ دیں تو بالخصوص اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھیے. مدنی مذاکر میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ امیر اللہ سنت نے ایک ٹاپک پر بہت زیادہ گفتگو طویل چلی نا, ٹھیک ہے, تو پھر آپ نے فرمایا ہے کہ مدنی چینل دیکھنے والے بیچارے کہاں چلے جائیں گے. بالکل, تو پھر یہ بہت اچھا انداز ہے مشورہ دینے کا بھی. تو فیس بک پر بھی ہمارے پاس اسی طرح کے ایک دو میسیج آئے ہیں اور یہ ہے کہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر جو لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, مگر اس کے باوجود بہت زیادہ انداز یہ ہے کہ مشوروں کو اہمیت دی جاتی ہے. جو ہم مشورے دیتے ہیں اس کو مشوروں کو اہمیت دی جاتی ہے. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ جو عید کے بعد مدنی چینل پر نیو پروگرامز آئے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور اس سے بہت سارے بینیفٹ حاصل ہو رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا یہ کچھ میسیجز سید صاحب آپ کی طرف بھی ہیں تو قلم کاغذ جو ہے وہ اٹھا لیں. ایک میسیج تھا کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دامن اور زمانہ آتا ہو. ٹھیک ہے, آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں نکما اور نبھائے آتا ہو. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں ایک میسیج یہ تھا کہ جس میں لفظ موت اور قدموں یہ لفظ آتا ہو. اسی طرح ایک میسیج تھا کہ جس میں توشہ اور اشکوں آتا ہو. اور اسی طرح ایک میسیج ہے کہ 2 بار لفظ میٹھا اور 2 بار پیارا آتا ہو, یعنی یہ ایک ہی کے اندر ہے. اور اسی طرح ایک ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. ایسا شعر اللہ اصل میں ہی جو ہے وہ بول پڑا. کلام کا شعر مجھے بتا, اصل میں لفظ آنسو جو ہے وہ پوچھا تھا, تو جن کا میسیج تھا میں معذرت خواہ ہوں, نقل ہو گئی ہے میری مجھ سے. تو چلیں آئیے جو ہے وہ ہم آپ کو بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. آج تیسرا کلمہ ایک پویم کی صورت میں جو ہے وہ ہمارے پاس تیار ہے, وہ دکھاتے ہیں. آئیے بچوں, آج ہم آپ کو تیسرا کلمہ سکھائیں گے.
تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانا بزرگی، تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانا بزرگی۔ پہلے میں پڑھتا ہوں پھر آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، ریڈی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں پھر سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاء اللہ۔ چلیں پھر سے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک میسیج ہے فیس بک پر، مجھے یہ کلام سنا دیں، سفر ہمارا ہو ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ اس ہفتے کا رسالہ پڑھنے اور 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت پیش کی ہے۔ کیا بات یہ ہے محمد نواز ہیں رحیم یار خان سے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج ہمیں جو موصول ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جانشین امیل سنت کی آواز میں کلام جو ہے وہ ریکارڈ ہو گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا لگا۔ اب ہمارے سلسلے میں یہ میسیج کر کے یہ عرض کر رہے ہیں جو بھی ہیں کہ پروگرام کے ذریعے کہ ہم پیارے نگران شورا سے عرض کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز میں یہ کلام ریکارڈ کروائیں۔ کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی۔ وہ بتا دیں نا اس پہ، وہ جو چٹکلا ہوا تھا نگران شورا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کا اسٹوڈیو کلام ہونا چاہیے، تو نگران شورا نے کیا فرمایا؟ ہاں، تو ہم نے عرض کی تھی یہ پہلے بھی، تو نگران شورا چونکہ یہ جو عام طور پر ہمارے سلسلے اسٹوڈیو کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو اسی اسٹوڈیو میں انہوں نے سلسلے کے دوران جو ہے وہ پڑھ دیا کلام، تو نگران شورا نے کہا کہ اسٹوڈیو موجود، کلام میں نے پڑھ دیا تو اسٹوڈیو کلام جو ہے وہ ہو گیا۔ تو بہرحال میسیج کرنے والوں نے یہ عرض کی، اپنے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ کلام نہ صحیح تو کوئی دوسرا جو ہے وہ صحیح ریکارڈ کروا دیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فرمائش پوری ہوگی تو بہت بڑی مدنی فیس دیں گے۔ انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں۔ نہیں، پہلے بتائیں کہ کیا بڑی مدنی فیس دیں گے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیس پہلے بتائی جاتی ہے کہ یہ فیس دے دیں گے اگر آپ یہ کام کر دیں تو۔ اچھا، اگر یہ مدنی فیس پہلے بتا دیتے، چلے ہم نے یہ نیت تو کر لی ہے نگران شورا سے۔ جب اس طرح کا اصل میں بعض اوقات نا بعض مشورے ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر وقت ہر میسیج پڑھنے کا، کیونکہ اس سچویشن ایسی ہوتی ہے اور بعض اوقات لائٹر موڈ میں بعض گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی ہمارے سلسلے کا تذکرہ ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ یہ پیغام نگران شورا تک جو ہے وہ، اگر یہ مدنی فیس اگر ہاتھ بتا دیں کیا بڑی مدنی فیس ہے تو آپ کے پاس ایک وہ بھی ہو جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکیں گے نگران شورا اگر آپ یہ ریکارڈ کروا دیں تو پھر یہ مدنی فیس آ رہی ہے وہاں سے۔ دیکھیں میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا، بظاہر نگران شورا نے اوائڈ ہی کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا ہمارے سلسلے کے تھرو جو ہے وہ کلام پھر الحمدللہ جانشین نے بھی جو ہے وہ ابھی ریکارڈ کروایا۔ سلمان بھائی کا ہمارے سلسلے کے تھرو ہوا ماشاءاللہ۔ ہاں، ایک سلمان بھائی پہ پینڈنگ ہے، وہ انہوں نے ابھی تک ریکارڈ نہیں کروایا، دیکھیں کب ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ امیل سنت کے جو رمضان المبارک کے مدنی مذاکروں میں شارٹ سوالات نگران شورا نے جو ہے وہ کیے تھے، تو الحمدللہ ہم نے اپنے سلسلے کا حصہ بنا لیا ہے۔ جب تک ہم ان کلپس کو جو ہے وہ چلا سکیں گے تو چلائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نہیں۔ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پانی کو مکروہ لکھا ہے۔ کتے کے تھوک کا کیا حکم ہے؟ کتے کا تھوک ناپاک ہے۔ مچھلی، مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ ان کا خون پاک ہوتا ہے۔
اگر جسم یا کپڑے سے کتا چھو جائے تو کیا حکم ہے؟ کپڑا پاک ہے. ہاں اگر کتے کو پسینہ آیا ہوا ہے اور پسینہ لگ گیا تو اس کا کتے کا پسینہ ناپاک ہے, یا تھوک لگ گیا منہ کا تو یہ بھی ناپاک ہے. جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان کا پسینے کا کیا حکم ہے؟ ناپاک. کن پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟ جو پرندے حلال ہیں اور اوپر اڑتے ہیں, مثلا کبوتر, چڑیا, یہ اوپر اڑتے ہیں تو ان کا بیٹ جو ہے یہ پاک ہے. کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پی لیا تو اس کے جھوٹے پانی کا کیا حکم ہوگا؟ باہر شریعت دوسرے حصے میں ہے کہ منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرخ ہو گیا, اگر لوٹے یا کٹورے کو منہ سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا, کٹورا اور کل پانی نجس یعنی ناپاک ہو جائے گا. چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لیے پانی لے, یعنی ایک بار جیسے لوٹے سے یوں ڈالا, اب اس کو بھی دھوئے کیونکہ یہاں خون والا, خون کے ڈوبنگ ہوئی نا ہونٹوں کی اور جو بھی منہ کا حصہ ہے, تو اس کو بھی دھوئے, ہاتھ کو بھی, پھر دوبارہ لے. تو اس طرح مطلب ہے کہ وہ منہ کو پاک کرے. پاک کرنے کے بعد اب بے شک وہ گلاس, کٹورا جو بھی اس پہ منہ لگا کر جس طرح پانی پیتے ہیں نارملی پی سکیں گے. اگر نجاست یا ناپاکی کا رنگ کپڑے پر باقی رہ جائے تو اس متعلق شریعت کیا حکم دیتی؟ شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق کپڑے کو پاک کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے. اب یہ کہ وہ رنگ چھوٹتا ہی نہیں ہے تو معاف ہے. نجاست والا رنگ بدقت جائے گا, شاید یہ لکھا ہے, تو یہ اب ناپاک نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے. جبکہ وہ شریعت کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق پاک کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کپڑے وضو خانے میں نیچے پڑے ہوئے پانی سے لگ جائیں تو ناپاک ہو جائیں گے یا پاک رہیں گے؟ پانی اگر نیچے پاک ہے تو کپڑے بھی پاک ہیں. عام طور پہ جو وضو خانہ ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو ناپاک کہنے کی وجہ بھی کوئی نہیں ہے. خواہ کا شبہ کرنا, وہم کرنا کہ یہ پانی ناپاک ہوگا تو کپڑے پاک ہیں. جسم ناپاک ہے مگر خشک ہو چکا ہے, اس پر پاک صاف کپڑے پہنے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر کپڑے بھی خشک ہیں اور کوئی نجاست کا اثر بھی کپڑوں پہ نہیں آ رہا ہے تو کپڑے پاک ہیں. سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی. ماشاء اللہ. سید صاحب, کافی سارے جو میسیج ایس ایم ایس کے تھرو آئے تھے وہ تو میں نے آپ کو جو ہے وہ عرض کر دی ہے. کچھ ابھی جو ہے وہ آئے ہیں. ایک میسیج ہے لفظ اندھیرا گھر, یہ آپ نے جو ہے وہ ایسا شعر سنانا ہے, چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ آسان پوچھا ہے شاید. اور شعر بھی لکھا ہوگا, شعر بھی پڑھ کے سنا دینا. نہیں, اب ایک دفعہ جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے. مانوس اور قدموں, یہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے. اور الفت اور روز, سبحان اللہ, روز, ٹھیک ہے. اور ایک فانی اور چارہ اور درد, یہ ایک ہی شعر میں فانی, چارہ اور درد. اور ایک لفظ وجاہت, یہ انشاءاللہ آپ آج اس کی جو ہے وہ تیاری کریں. اور ہم آپ کو جو ہے وہ ایک کلام جو ہے وہ شامل کرنے جا رہے ہیں سلسلے میں, اور اس کی فرمائش جو ہے وہ آئی تھی, اگرچہ ہم اس کو پہلے بھی سلسلوں میں جو ہے وہ چلا چکے ہیں. آصف بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا ذہنی آزمائش میں, اور وہ ہے تو کجا من کجا, من کجا.
سزا ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی روزے جزا اب ہوگی روزے جزا ماشاء اللہ. ابھی عید کے دنوں میں کچھ ہمارے مبلغین ہیں، ان کے بچے بھی الحمدللہ سلسلے میں ساتھ آتے ہیں. گزشتہ سلسلے میں ہم نے سلمان بھائی کے بچے وغیرہ دکھائے تھے، اور آج ہم آپ کو مفتی سجاد صاحب آتے دارالفتہ اہل سنت میں بھی، اور اسی طرح مہروز مدنی، ان کے بچے بھی عید کے دن آئے تھے، تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کر جو ہے وہ سنایا تھا، اور اس کی ہم سے فرمائش کی گئی تھی، تو وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتا دیں. چلے نام بتا دیں تھوڑا سا. مفتی صاحب آپ بھی نام بتائیں. محمد رمضان. محمد رمضان. ماشاءاللہ. محمد رمضان کیا کرتے ہیں بتائیں گے؟ نہیں آپ شرماتے ہیں گھر میں. ماشاءاللہ. چشمے بدور، چشمے بدور. ویسے یہ گھر میں جو ہے نا اپنی تراویح پڑھتے ہیں. ایک ہم نے مائک ان کے لیے لیا ہوا ہے ماشاءاللہ. واہ. لگا کر، اور جو ہے وہ تراویح پوری نماز جس طرح بچے پڑھتے ہیں، جی جی، اور قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن بس اپنے حساب سے پڑھتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے. واہ. مرزا احمد بلال اتاری. ابو کا نام بھی بتا دیں. مہروز علی مدنی. ماشاءاللہ. مہروز بھائی کے شہزادے ہیں. کیا سنائیں گے؟ پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، ایک خاص مہک آنے لگی مجھے ہوا میں، ایک خاص مہک آنے لگی مجھے ہوا میں، آثار بتاتے ہیں، آثار بتاتے ہیں، مدینہ تو یہی ہے، دینا تو یہی ہے. ماشاءاللہ. ہمارے مفتی صاحب کے شہزادے ہیں. مفتی صاحب یہ بڑے شہزادے ہیں آپ کے؟ جی جی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سید صاحب ایک میسج پاکستان سے باہر سے ہے، واٹس ایپ کے تھرو آیا ہے، کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو. میسج میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ناقص مشورہ ہے کہ اس پروگرام میں جیسے ممکن ہو ایک چھوٹا سا آسانی روحانی علاج بھی چلایا کریں، جس سے امت کی جو پریشان لوگ ہیں ان کی جو ہے وہ رہنمائی ہوگی. 30 اسلامی بہنوں کو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی
दावत की नीयत है। यूँ देखें वैसे तो सिलसिला हमारा इसी तर्ज का ही है, इसमें हम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के क्लिप्स भी चला लेते हैं, मदनी मुज़ाकरे के भी चला लेते हैं। रूहानी इलाज इत्तेफाक से हमारे सिलसिले से पहले ही जो है वो होता है, लोगों ने इसमें देखा होता है। और ख़ास स्पेसिफ़िक अगर किसी यूँ समझे वजीफ़े का लोग अर्ज़ करते हैं कि हमें वो देखना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकाल लेते हैं। तो चलें नीयत करते हैं, अगर हमारे लिए आसानी हुई तो एक आध कोई इस तरह का जो है वो रूहानी इलाज, इसको भी सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। आइए जो है वो आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं और उसके बाद सैयद साहब से जो है वो कुछ अशआर काफ़ी सारे जमा हो गए। सैयद साहब, गुज़िश्ता होमवर्क आपका कुछ रहता था या सब क्लियर कर दिया था आपने? जब तालिब इल्म से पूछा था ना कुछ होमवर्क दिया था, वो तो कह रहा है कि नहीं नहीं पूरा हो गया था। अच्छा, उस्ताद बताते हैं नहीं नहीं पिछला होमवर्क बाकी है। अब ठीक है, उस्ताद ने बताया। तो ये हमारे नाजरीन भी बड़े उस्ताद हैं ना माशाल्लाह, ये लोग भी मैसेज करते हैं तो बता देंगे। जिनका शेयर रह गया है तो वो अभी बता देंगे कि हमारा रह गया था। जी सैयद साहब, कुछ उधारी जिनको बिल्कुल सुनेंगे, हाँ, नकद हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो शेर जिसमें मौत और कदमों का मौत और कदमों। ईमान पे दे मौत मदीने की गली में मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। तोशा और अश्कों। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर, काफिला अब मदीने का तैयार है। नेकियों का नहीं कोई तोशा, फकत मेरी झोली में अश्कों का एक हार है। और एक शेर जो आपने कहा था, निकम्मा और निभाए। ठीक है। मैंने माना के निकम्मा हूँ, मगर आप कहूँ इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। अल्लाह। गुज़िश्ता दिनों हमारे एक यानी कमसिन मुबल्लिग आप कह सकते हैं नोमान अत्तारी का इंतकाल हुआ था और इनका पैकेज मदनी मुज़ाकरे में चलाया गया था, उसकी हमसे फरमाइश की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह यानी इनका पैकेज चलाया, फिर अमीर सुन्नत ने इनके घराने के हवाले से भी जो है वो बयान किया। तो सैयद साहब, उससे गुफ्तगू से जो अंदाज़ा है और वैसे भी जो है वो कि जो कुछ घर पे चलेगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि लोग बोलें कि यार हमारे घर पे गाने, फिल्में और ये चीज़ें जो है वो चलती रहें और बच्चे जो है वो मदीने की याद में झूमते रहें, ऐसा नहीं है। यानी जिन घरों में नातें और ये चीज़ें चलती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माहौल होता है, तो फिर इसी तरह के बच्चे जो है वो परवान चढ़ते हैं। आइए वो नुमान भाई का जो क्लिप है वो आपको जो है वो दिखाते हैं, फिर अमीर सुन्नत के साथ गुफ्तगू हुई है इस हवाले से, क्या है आइए देखते हैं। इस वक्त मौजूद हैं जिस बच्चे का इंतकाल हुआ, नोमान अत्तारी, उनके घर में मौजूद हैं। नोमान मदनी चैनल पर आता था और माशाल्लाह उसका एक अपना अंदाज था। 11 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। 12 साल की उम्र में उस बच्चे का जो है वो इंतकाल हो गया। इंतकाल की वजह क्या थी, इंशाल्लाह इनके वालिद साहब से बात करेंगे। हुआ क्या था हज़रत, ये
اس کو کیا بیماری تھی لوگ جاننا بھی چاہ رہے ہیں. بچپن سے کارڈیو میوپیتھی نام کی بیماری ہوتی ہے جس میں دل کے پٹھے ایسے کمزور ہوتے ہیں اور اس کا علاج کہتے ہیں دریافت نہیں ہوا. اس میں اچانک جو ہے وہ دل بڑا ہو جاتا ہے. تو مسئلے مسائل بڑے پوچھتا تھا یہ نماز کے, میری نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھوں. بعض اوقات میں اس کو کہتا تھا نا, یہ خوشی سے دوبارہ پڑھنے چلے آتا تھا. ہمیشہ سلام تو کرتا تھا, سلام میں پہل کرتا تھا. میں کبھی غصے میں ہوتا تھا نا تو یہ مجھے اس طرح کہتا تھا کہ ابو میں چھوڑ دو نا, آپ جانے دو, میں بول رہا ہوں نا آپ جانے دو. وہ اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ مجھے ٹھنڈا کر دیتا تھا. میری سنت ہم آپ کی بارگاہ میں جان دے دینا تو بھی ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. یہ سب آپ کا دیا ہوا, آپ کی تربیت سب آپ کا تھا. اور لاکھوں کروڑوں نعمان ایسے پیدا ہوں جو دین کی خدمت ایسی کریں کہ ساری دنیا میں سرکار کی سنتیں عام ہوں. رات کو سونے کا ٹائم آتا نا تو یہ میرے کمرے میں آتا, میرا ہاتھ چومتا, پاؤں چومتا اور معافی مانگتا اور پھر مجھے دم کر کے جاتا. ہر کوئی بھی جو ہے نا ان کو جانتا تھا اور ان کی وجہ سے ہم کو لوگ پہچانتے تھے. آپ نعمان کے نانا, آپ نعمان کے دادا. یہ ایک میری نظر میں ایک واحد بچہ تھا. بولا بھائی کیا بننا ہے نعمان؟ تو بولا مفتی قاسم. مفتی قاسم کا نام کیوں لیا اس نے؟ مفتی قاسم صاحب کا نام کیوں لیا؟ علم والے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ سے اس انداز سے گفتگو کرنا. یہ ناظرین آپ دیکھیں کہ چل مدینہ. مرشد کرنا نہ انکار, میں بھی مدینے چلوں گا. کہہ دو مرشد چل مدینہ, کہہ دو مرشد چل مدینہ, کہہ دو مرشد چل مدینہ, کہہ دو مرشد چل مدینہ. باپا باپا ان کے اترا ڈی پیرا چونگا آئی میں کہ جی تک چل مدینہ نہیں کریا. ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ. باپا کری نا مکے. اس کی ایک آڈیو ہم آپ کو سنانے لگے جس میں معافی کا ذکر ہے کہ معافی مانگنے کی اس بچے کے اندر ایک عادت تھی. آئی لوگ بتائے گے رمضان جو چاند مبارک, مجھ سے جو غلطی تھی کوتاہی تھی میں کہ معاف کر دیجیے بدے. جو دل دکھی ہوئے, مجھے کوئی گال بری لگی ہوئے آئیں گے, بدتمیزی تھی ہوئے, میں کہ معاف کر دیجیے بدے. اس بچے نے اپنی رائٹنگ میں جس انداز سے لکھا, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. اور یہ نعمان کے چند کلپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ نعمان کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا فرمائی تھی, نماز سے کیسی محبت تھی. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز. اپنے رب کی باقی بولو اللہ 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 لا الہ الا ہو. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اب نعمان کے جو گھر کے بچے ہیں, نعمان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے, جو اس کے کزن وغیرہ تھے, پروگرام وغیرہ ہوتے ساتھ آتے تھے, وہ نعمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں. کبھی ہم باہر کھیل بھی رہے ہوتے تھے تو نعمان مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کی سیٹنگ کرا دو اپنے گھر پہ وغیرہ. کچھ بھی ہوتا تھا یہ نماز کے لیے بولتا, مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کے لیے جانا ہے. میں نے رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کیے تھے, اس کا احسان میں نے نعمان کو کر دیا ہے. درود شریف پڑھے ہیں جتنے بھی, میں نے رسالے سواد نعمان کو پیش کیا ہے. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بڑا ہونہار زیرک بچہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے. نابالغ تھا اس لیے وہ کہ بس جنت میں اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے اور اپنے ان کے ماں باپ کے لیے نعمان کو ذخیر آخرت بنائے. یہ نابالغ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہے اس کے لیے, نہ قیامت کا حساب کتاب ہے. اللہ پاک ایسے اور بھی بچے ہمیں عطا کرے. کاش مطلب اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. یہ ان کے والدین جو ہے نا, یہ سمجھے ان کے ابو نے تو دعوت اسلامی مانگ کھولی ہے. ان کے دادا جان جو تھے یہ بہت پرانے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے. یہ گھرانہ جو ہے ہماری برادری کے ہیں, ہم لوگ میمن میں اور کتیانے کے بھی. میں شاید دعوت اسلامی سے پہلے سے, ہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے اس خاندان سے میری ترکیب ہے, یاد آ رہا مجھے بالکل. تو مذہبی گھرانہ ہی سمجھ لو, دین سے محبت کرنے والا اور عاشق رسول کا گھرانہ ہے. نہیں مطلب ان کے جو نانا جانتے ہیں ان کے ابو تھے, ان کے ابو نے بہار شریعت پوری پڑھی تھی. یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں. یہ ایسے لوگ ہیں. اللہ پاک اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے اور ایسے کئی نعمان ان لوگوں کو عطا کرے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو, صبر بھی عطا کرے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। सही साहब, जब यानी इसका पता चला था तो अब कुछ पिक्चर्स तो थी, लेकिन मुझे अपने बच्चों को जो है वो बताना था ना, तो अब ज़ाहिर बात है वो मैं कैसे जो है वो बताऊं। बाज़ औक़ात एक दो प्रोग्राम वगैरह देखे थे या मदनी चैनल पर जब ये बच्चा लाइव आया था या वैसे बच्चों की रिकॉर्डिंग में, तो वो इनका एक जुमला जो है ना वो हम घर में यानी मेमनी ज़बान में ये बोलते थे, जो अभी यानी ये कहते थे मुफ्ती कासिम बन्नो आए, तो हम ये तो मैंने बच्चों को फिर इस तरीके से जो है वो बताया। मैंने कहा वो बच्चा जो बोलता था मुफ्ती कासिम बन्नो आए, उसका जो है वो इंतकाल हो गया। तो देखिए ये भी कैसी एक पहचान जो है वो अपना है कि मुफ्ती कासिम जो है वो बनना है इनको। चले माशाल्लाह जो है वो अमीर सुन्नत ने इसमें जो मतलब मौका जो फरमाया ये फरमाया कि घराना मजहबी घराना बिल्कुल जो है वो अपना, तो वो हदीस पाक भी है कि जैसा जो बोगे वही मतलब काटोगे। अब अगर जैसे आपने फरमाया कि अगर घर में गाने बाजे बज रहे हो और बच्चा बन जाए मुफ्ती कासिम या मतलब बच्चा अपने दीन का बहुत बड़ा आलिम बन जाए, तो कैसे हो सकता है जब तक माँ बाप का माहौल जो है वो अपना, घर का माहौल बहुत अहमियत रखता है। हाँ, मदनी चैनल जो है वो घर पे चला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये आपके घर के माहौल को जो है वो अच्छा करेगा। आइए आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं और फिर सैयद साहब से इसके बाद हम स्क्रीन पर जो दिखाना है वो हम इनसे पूछेंगे। कौनैन दे वालिदा, ये हसन हमारे नातख़्वां हैं, इम्तियाज़ भाई के बेटे हैं, इन्होंने पढ़ा है, आइए देखते हैं। मदीने दे सानू जान तो अत प्यारे, सबर मदीने दे सानू जान तो अत प्यारे, जेड़ा रोज़े ते जांदा बाजार बड़ा सोगोना सोगोना, जेड़ा रोज़े ते जांदा बाजार बड़ा सोगोना सोगोना, रब दी मुहम्मद दा दरबार बड़ा सोगोना, और जिन्नू वेख के अखियां दी कदी प्यास नहीं बुझदी, जिन्नू वेख अखियां दी कदी प्यास नहीं बुझदी, उस गुंबद खज़रा दा, उस गुंबद खज़रा दा दीदार बड़ा सोगोना सोगोना, उस गुंबद खज़रा दा दीदार बड़ा सोगोना। माशाल्लाह, एक मैसेज अभी आया है इस कलाम के दौरान ही, ये कह रहे हैं कि बदरी चैनल प्रोग्राम में अर्ज़ है कि प्रोग्राम की इब्तिदा में एक हदीस कम लफ्ज़ों वाली भी बयान किया करें ताकि हम सब के इल्म में इजाफ़ा हो, और एक उसको 2 से 3 बार रिपीट भी किया करें। शुक्रिया। तो बहरहाल आपका मैसेज हमने पढ़ दिया। और एक मैसेज ये भी आया था कि जैसे अभी रूहानी इलाज के हवाले से मशवरा दिया गया, तो एक मैसेज ये था कि नाज़रीन को सब कुछ इसी प्रोग्राम में जो है वो सुनना है। असल में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तकरीबन 1.25 घंटे का प्रोग्राम होता है, और आपकी ये सारी चीज़ें फरमाइशें और
چیزیں جو ہے وہ چلانی ہوتی ہیں، آپ کے میسیجز بھی جو ہے وہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو پھر بہت کچھ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ سید صاحب سے جو اسکرین پر دکھانے کا ہے وہ نہ رہ جائے، تو آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ جی لام آ گیا، لام موجود ہے اس میں۔ الف ہے اس میں؟ الف ہے نہیں، موٹی غلطی لگائیں، جو پہلی غلطی ہوگی وہ آپ کی موٹی غلطی لگے گی۔ الف نہیں، یا ہے اس میں؟ یا، بغیر غلطی کے یا لگا دیا جائے۔ نون ہے اس میں؟ ہے نون لگائیں بھائی، لگا دیں نون۔ یہ باپو بغیر کسی نون ایک ہی ہے اس میں؟ جی جی جی، یہ ہمارا طے شدہ مدنی پھول ہے کہ جو لفظ ڈبل ہوگا وہ ضرور لگائیں گے، آپ اس بے فکر ہو جائیں۔ ارے واہ ماشاءاللہ، ناظرین پہنچنا شروع ہو گئے، میسیج آنا جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ سید صاحب آپ نے پوچھ لیا نا اس میں؟ ہے الف پوچھ لیا نا میں نے؟ الف، ہاں یہ موٹی والی غلطی وہی تھی۔ عین ہے اس میں؟ عین لگائیں، اس کے برابر میں موٹی والی غلطی کے برابر میں ایک غلطی۔ جی حیرت ہے ناظرین، یعنی اس میں بھی پہنچ گیا۔ واو ہے اس میں؟ لگائیں، اس کے برابر میں غلطی ایک اور۔ ہاں ہے اس میں؟ کون سا والا ہے؟ کون سا؟ ہاں میں نے بولا، ہاں نہیں کہا میں نے۔ اچھا، کچھ بھی بولا ہے، لگا دو غلطی۔ سید صاحب سمجھ رہے تھے کہ جو ہے وہ اپنا پہنچ گیا، میں نے جیسے پوچھا نا ہا یا ہا، نہ ہا ہے نہ ہا ہے۔ پوچھنا تو ہے انشاءاللہ۔ اب میں یہ دونوں غلطیاں لگوا دیتا، ایک اور اگر اس کے آگے ہوتا نا تو ہا اور ہا والی بھی۔ چلیں یہ ایک مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں اور آپ اس مسجد میں جو ہے وہ ساتھ گئے ہیں۔ قاف لگائیں، نقطے والا۔ کیا بات ہے۔ با، با، تا، تا، قبلتین، مسجد قبلتین۔ الحمدللہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ مسجد قبلتین جو ہے وہ یہ جہاں تحویل قبلہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ آئیے یہ سوال تو جو سید صاحب سے کوئی کرنا تھا وہ ہو گیا۔ آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں جس کی فرمائش آئی تھی۔ ایک ہمارا پروگرام ہے غالباً منگل کو جو ہے وہ آتا ہے، کہانی کے پیچھے کہانی، یہ عبدالحبیب بھائی جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کو ہوسٹ۔ تو اس کے اندر بیرون ملک جانے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ کتنا رسک فیکٹر ہے اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں بالخصوص جو ہے ابراڈ جو ہے وہ جانا، اور وہاں کیا کیا کس طرح کی جو ہے وہ مشکلات ہو سکتی ہیں جو مذہبی ذہن رکھتا ہو۔ اس کے حوالے سے ہمیں میسیج کیا تھا کہ آپ اس کو چلائیں۔ جب میں نے یہ کلپ سنا، اتفاق سے میں یہ سلسلہ نہیں دیکھ پایا تھا، تو یوں سمجھے سید صاحب جب یہ میں نے سنا یہ کلپ تو میں نے خود نیت جو ہے وہ کی ہے کہ میں یہ کلپ ایک خاص کسی اپنے جاننے والے کسی فرد کو ضرور جو ہے وہ بھیجوں گا جو یعنی پاکستان سے جو ہے وہ باہر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر ان کا ذہن ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ وہاں سیٹل کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے جو ہے وہ اپنا فرق پڑے۔ بہت اس میں یوں سمجھے کہ ایمان کے حوالے سے اور اس طرح کے جو واقعات بیان کیے ہیں، یعنی یوں سمجھے کہ اگر دل رکھنے والا ہو نا تو وہ واقعات سن کر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے مطلب اسٹک ہو جائے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ کیا صرف پڑھائی اور پیسہ ہی باہر ہے؟ وہاں کیا لوگوں کے ایمان نہیں چھینے جا رہے؟ میرے پاس تو واقعات ہیں، یعنی انبار ہے ان واقعات کا کہ لوگ آنسوؤں سے روتے ہوئے ہمارے پاس آئے ہیں کہ ہم آ گئے یہاں پر، آج بچہ ہمارا جو ہے نا اس نے اعلان کر دیا کہ مسلمان نہیں ہوں، 2 دن پہلے ٹویٹ کر دی اس نے۔ یعنی آپ یہ بھی انداز دیکھیں کہ بیٹی نے ٹویٹ کر دی کہ آئی ایم ناٹ مسلم فرام ناؤ آن ورڈ،
ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے، وہ آنسو سے روتے ہوئے. ایک مرد آیا ہمارے پاس، نگران شورا کو یاد ہوگا واقعہ، ہم ساتھ تھے مسجد میں. مطلب وہ جملہ بھی میں اب کیسے لائیو بولوں، کہتا ہے میرا گھر ہے اور میری بچی میرے سامنے میرے ہی گھر میں غیر مسلم کے ساتھ رہتی ہے. اب وہ زاروں کتار آنسو بہ رہے ہیں. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ باہر چلے تو گئے ہیں، یہ سودا سستا کیا آپ نے، یہ مہنگا کیا ہے. دنیا بھر کی دولت ہے آپ کے گھر کے باہر اوڈی کھڑی ہوئی ہے، مگر بیٹا آپ کا نہیں ہے، بیٹی آپ کی نہیں ہے. اگر اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو مجھے بتائیں یہ کیسا سودا ہے یار. تو جو خپت سوار ہو گیا نا آج ہر کسی کو، باہر چلو باہر چلو، ٹھیک ہے کچھ پاؤنڈ مل جائیں گے، کچھ ڈالر مل جائیں گے، کوئی آپ کو ڈگری مل جائے گی، کہیں ایمان نہ چلا جائے، کہیں بچہ ہی نہ چلا جائے. اور اب تو میں تو کہتے ہوئے میری زبان کانپ رہی ہے. اور مجھے تو افسوس یہ کہ ہمارے جاننے والوں میں سے بھی مجھے کچھ واقعات ایسے ملے ہیں کہ اب بچیوں کو بھیجا جا رہا ہے اکیلی. یعنی پہلے لڑکے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، اب کہہ رہے بچیاں جا رہی ہیں اور ماں باپ کو فکر ہی نہیں. اور وہ کہاں رہ رہی ہیں، کس کے ساتھ رہ رہی ہیں. وہ اسلام جو بازار میں جانے کے لیے اس کے شرائط ہیں، اور آپ بیرون ملک اکیلے بھیج رہے ہیں اس کو کو ایجوکیشن کے اندر. کیا کریں گے؟ مطلب آپ کہیں گے نہیں جناب زبان، آپ یہ کیسی ترقی ہے کہ آپ اپنا دین ایمان حیا کدھر لے جا رہے ہیں. اور واقعات تو دیکھیں، خود جا کر دیکھیں. ہمیں بچے ملتے ہیں جو بعد میں کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی اب اسلام کی باتیں، کیونکہ سارا دن اب کافروں کے ساتھ رہ رہے ہیں. جی 2 واقعات میں یہاں پہ شیئر کروں گا، بظاہر کہانی کیا اور اصل میں کیا. ایک تو 1 ہفتہ پرانی کہانی ہے، وہ ہمارے ایک عزیز ہی ہیں. 1 مہینہ پہلے عبدالحبیب یو کے گئے اور کام کے سلسلے میں گئے کہ بھائی یہاں پہ مزہ نہیں آ رہا. وہاں بیمار ہوئے. اچھا ہمارے ہاں تو کلچر ہے نا کہ بیمار ہوئے تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ کس ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس کی ایک فیس ہے، آپ اس سے اپائنٹمنٹ لے جا کر جو ہے. اچھا وہاں کا پروسیجر ہوگا. اچھا اب وہ پیسے والے ہیں، صاحب حیثیت ہے، لیکن یہاں کے عادی کہ یار میں تو جب چاہوں گا جس کے پاس چلا جاؤں گا. اب ان کو نا اسکن الرجی ہو گئی. اب وہ بیچارے گئے ہوں گے کسی کے پاس، انہوں نے کہا بھائی یہ 3 دن کے بعد آپ کو وہ ڈاکٹر ملے گا. اچھا پہلے تو ان کو اچھمبا ہوا کہ یار یہ کیا بات، مجھے ڈائریکٹ بھیج دو. بولا نہیں، وہاں جانے کے لیے نا فلاں کی ریکمنڈیشن ضروری ہے. اچھا وہ بیچارے اتنے پریشان ہوئے کہ وہ ٹکٹ کٹائی انہوں نے، پاکستان آئے، یہاں پر علاج کرایا اور کل یہاں سے وہ واپس گیا. اور ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار یہ کیا تھا؟ اس نے کہا بھائی ایک تو جتنا آنے جانے میں میرا خرچ تھا نا، یہ کم تھا وہاں پر علاج پر خرچ سے، کیونکہ وہاں پاؤنڈز کے اندر ہے، فیسیز ہیں، ظاہر ہے کہ. دوسرا اس نے کہا یار میں ہضم ہی نہیں کر پایا کہ یار جو فریڈم مجھے یہاں پر ہے کہ میں تو مطلب آپشن ہی آپشن ہے، اور اس پروسیجر کو میں کیسے ہیڈ کروں. یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے، اور یہ اتنا سچا ٹروتھ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ علاج کرانے پاکستان آتے ہیں، حالانکہ ان کے ملک میں علاج فری ہے. کیونکہ وہاں علاج فری ضرور ہے، مگر پروسیجر ایسا ہے. ہمارے بدری چینل کے نگران، ہمارے لندن کے UK کے ندیم بھائی، میں ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے بعد میں سنیں گے. ان کی کمر میں پرابلم ہو گیا، اتنا شدید پرابلم. میں ساتھ تھا، ہم یورپ میں ساتھ تھے. وہ بیچارہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اتنی درد. وہ کوئی ڈسک کا مسئلہ ہوتا ہے نا. اچھا وہ فون کریں ہاسپٹل ایمرجنسی کے لیے، کہ آپ کی کیا پرابلم، پہلے فون پہ ہی پوچھتے نا، تو وہ بتائیں کمر میں درد، بولے یہ ایمرجنسی نہیں ہے. اب ایمرجنسی کیا ہے جب آپ لگتا ہے شاید بالکل مرنے والے ہوں گے جب آئے گی. اچھا ایمبولینس ہی نہ آئے. اچھا بڑی مشکل سے وہ کسی طرح پہنچ گئے، تو کہا بھائی آپ کا یہ انشاءاللہ مہینے بعد یا 2 مہینے جو بھی آپ کا اپوائنٹمنٹ ہے، بھائی 2 مہینے بعد میں ابھی کھڑا نہیں ہو پا رہا. کہہ رہے ہمارے پاس لسٹ ہے، لسٹ کے اندر حساب سے ہی چلیں گے، فری ہے اور بیسٹ علاج ہوگا، لیکن 2 مہینے تک وہ زندہ ہی نہیں رہے گا، وہ بندہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا. اس بیچارے نے ٹکٹ کٹوایا، کراچی آئے، کراچی کے ہاسپٹل میں آپریشن کروایا، آپریشن کروا کے واپس گئے. حالانکہ دنیا یہ کہتی ہے کہ بھائی ان ملکوں کے اندر جو ہے نا علاج فری. تو بھائی بہت ساری چیزیں ہیں، مگر اس کے طریقے اتنے آسان نہیں ہیں جو یہاں بیٹھ کے لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ بھئی درخت سے روز صبح اٹھے گے تو پونڈ نکلے گا، تو جناب ہم کھڑکی کھولیں گے تو ایک درخت کی ٹہنی آ رہی ہوگی جس میں یورو نکلے گا، اور ہم چیزیں پرچیز کر لیں گے. صبح 5-6 بجے جا کے کام کرنا، محنت کر. میں کہتا ہوں چلے پیسے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مان لیا، مگر بہت ساری برائیاں بھی ہیں جس سے بچنا آج کے زمانے میں اتنا آسان نہیں ہے. تو فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا. میری زندگی کا جیسے کہتے ہیں نا بعض ہلا دینے والے واقعات. اتنا پیسے والا شخص کہ جب اس نے آخری سیلری اٹھائی جس جاب پہ تھا وہ، تو پاکستانی حساب سے آج سے کوئی 10 سال پہلے 4 ملین روپیز تھی اس کی سیلری. اب پاکستان جیسے ملک میں اگر کسی کی منتھلی سیلری اتنی ہو تو ناظرین بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا لیول اور سٹیٹس کیا ہوگا. اور یہ 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. تو ان سے کسی دعوت اسلامی کی اجتماع میں ملاقات ہوئی، رابطے میں آ گئے، تو وہ مسائل وغیرہ بھی پوچھتے تھے اور رابطے میں تھے. تو ایک مسئلہ انہوں نے بڑا عجیب پوچھا، اور انہیں سچی بات یہ کہ پہلے تو فون کیا، کہا کہ آپ سے مجھے ملاقات کر کے مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا. بہرحال ملاقات ہوئی تو مسئلہ یہ تھا کہ کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی جو ہے وہ بیرون ملک ہوتی ہے، کسی ملک کا نام لیا، غیر مسلمس کا ملک ہے، اور اس نے وہاں پہ جاب کی، بڑی ہو گئی. اب جب وہ شادی کے قابل ہوئی
جبکہ ان کا جو یہاں گھرانہ ہے وہ اتنی شرافت والا ہے کہ میں اس کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ کتنا ماشاءاللہ، یعنی کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کا ایک لیول ہے، اسٹیٹس ہے، دینی اعتبار سے اسٹیٹس ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا فلاں غیر مسلم سے شادی کرنی ہے اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ تو وہ پیسے والے تھے، کہنے لگا میں اور میری زوجہ، بچی کی ماں، ہم اس ملک میں گئے، سفر کیا، 1 ہفتہ 10 دن ہم نے گزارے، اس کو سمجھایا بجھایا کہ تجھے کس چیز کی کمی ہے، تجھے جو لیول چاہیے، جو اسٹیٹس چاہیے، ہم مسلمان لڑکا دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ یا تو آپ میری بات مانیں ورنہ میں خود کر لوں گی۔ اور وہ مسئلہ یہ پوچھ رہے تھے کہ اب بتائیے کہ بطور والدین ہم کیا کر سکتے ہیں شرعی اعتبار سے، ہم کتنے گناہ گار ہوں گے، کتنے گناہ گار نہیں ہوں گے، اور اب اس کے نکاح کا معاملہ کیا ہوگا۔ اچھا، فقہی مسائل کے لیے تو میں نے کہا بھئی آپ دارالافتا رابطہ کریں کہ نکاح ہوگا نہیں ہوگا، جو بھی معاملات ہیں۔ لیکن وہ جو کرب تھا اور جو اضطراب تھا، وہ 60 ایئرس کے 60-70 ایئرز ہوگی ان کی ایج۔ تو میں یہ سوچتا رہا کہ یار فیصلہ کیسا تھا؟ کتنا وہ تھا، لیکن میں ان کو اب بتاؤں کہ بھائی اب تمہارے لیے حکم فقہی کیا ہے، کہ جب اپنی بیٹی کو آپ وہاں پہ جاب کے لیے بھیج رہے تھے، اس وقت پوچھتے کہ میرا یہ بھیجنا کیسا، اور اگر بھیجنا بھی ہے تو اس کی شرائط کیا ہوں گی، اور اسلامی کلی مجھے جو ہے نا اکیلے وہ بھیجنے کیا والوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ میرے پاس تو ایسی 20 سٹوریز ہیں کہ ماں باپ بھی ساتھ ہیں وہاں پر، پھر بھی آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہاں پر آپ کو امپوز تو کر ہی نہیں سکتے نا، آفٹر 18 تو قانون ہی ایسے بنا دیے ہیں۔ تو جناب بہت سوچ بچار کر ہمیں یہ فیصلے کرنے چاہیے۔ ہمارے لیے سب سے پہلی چیز ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمارے بچے ایماندار رہیں، انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہم آدھی روٹی کھا لیں مگر ایمان والی کھائیں، عافیت والی کھائیں۔ ہر طریقے سے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے، کس ادارے میں بچے کو بھیجنا ہے، کس ادارے میں جاب کروانی ہے، کس ملک میں بھیجنا ہے، نہیں بھیجنا ہے۔ اس سب چیزوں میں پہلے آپ نے عقیدہ، ایمان، اپنے معاملات کو، دینی معاملات کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کریم ہے، جو آپ کو دنیا کے کسی کونے میں روزی دے سکتا ہے وہ آپ کو ماں باپ کے قدموں میں بھی روزی دے سکتا ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے بھی میرا میسج ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ سمجھے کہ میں نے جب یہ کلپ سنا تو نیت کی تھی، اور یہ دیکھیں جس نے میسج کیا ہے ہمیں، انشاءاللہ یہ کلپ تیار ہوا ہے، اور جب یہ واٹس ایپ گروپس میں انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ہم سینڈ کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو آگے بھی جو ہے وہ لوگوں کو سینڈ کیا جائے گا۔ اس سے اللہ نے چاہا تو ذہن جو ہے وہ بڑھے گا۔ آئیے آپ کو محمود بھائی کا اسٹوڈیو کلام ہے، اس کی فرمائش پہلے کئی دفعہ جو ہے وہ آ چکی ہے، اور وہ کلام ہے یہ عرض گناہ گار کی ہے، شاہ زمانہ۔ شاہ زمانہ۔ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہو تاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، ڈر لگو شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا، شیطان لعین سے میرا ایمان بچانا۔ اللہ اکبر۔ سید صاحب کچھ آپ کی طرف پینڈنگ ہے، سنانا چاہیں گے یا ہم کچھ مزید دکھائیں؟ دکھائیں۔ چلیں جی، آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سنواتے ہیں۔ یہ عید
پر پروگرام ہوا تھا ضیاء عید محسن بھائی کا، اس میں عارف بھائی نے یہ کلام پڑھا تھا، میری بھی عید کا ہو جائے ساما یا رسول اللہ. اتنی پرانی فرمائش تھی اور اب آپ پوری کر رہے ہیں. ہاں، یہ اسلامی بھائی کے میسیج بیچارے کر کر کے میرے خیال میں شاید تھک گئے. تو اب آپ تھکے نا، آپ کی فرمائش میرے آقا. اچھا، یہ انہوں نے کہیں اور پڑھا ہوگا نا، ورنہ یہ تو اس عید پر پڑھا گیا نا. عید کا ہی تھا یہ، اور تقریباً یہ میرے خیال میں رمضانوں سے بھی پہلے کا انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہی عرض کر رہا ہوں، یہ تو عید پر انہوں نے یہ کلام پڑھا نا، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کسی اور نعت خواہ کا تھا یا عارف بھائی کہ انہوں نے کسی سلسلے میں پڑھا تھا. چلو ویسے یہ ابھی تو کسی اور کی فرمائش ہے، تو سرگودا سے ہے یہ فرمائش جن کی ہے، تو بہرحال ان کی بھی فرمائش پوری ہو گئی ماشاءاللہ، پوری ہو گئی، اور معذرت کی ہم معافی چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. میسیج فیس بک پر بھی ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے. حمزہ یاسر اوکاڑا سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل میں اب کالز کیوں نہیں لی جاتی؟ پہلے تو اس کا جواب دیں، دیگر میسیجز میں پڑھتا ہوں. پھر کالز اسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں لی جاتی کہ زیادہ فوکس ہمارا میسیجز پر ہوتا ہے. عموماً ہمارے سلسلوں کے علاوہ جو دیگر سلسلے ہیں ان میں کالز کا فارمیٹ ہے، اور بہت کم پروگرام ہیں کہ جن کے اندر میسیجز خاص اس طرح جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں. تو اگر ہم نے کالز کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع کر دیا تو پھر ایس ایم ایس پڑھنے والوں کی تعداد اور کچھ فرمائشوں میں پھر ہم
वक्त हमारे लिए कम रह जाएगा। इन्हीं का मैसेज है और वो कह रहे हैं कि मदनी चैनल पर एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें तमाम शोबे का इंट्रोडक्शन करवाया जाए ताकि इससे न्यू व्यूवर्स को इंफॉर्मेशन मिले, और इस पर अमल करने पर आपको 12,000 दुरूद पाक का मदनी तोहफ़ा पेश किया। माशाअल्लाह, ये इससे पहले इस तर्ज पर जो है ना मदनी चैनल ने प्रोग्राम किए हैं पहले, हो सकता है यूट्यूब पर आपको जो है वो मिल भी जाएंगे, वरना अगर शॉर्ट टर्म्स में देखा जाए तो जो हमारी डॉक्यूमेंट्री हर साल जो है वो होती है तो कुछ ना कुछ तारुफ उसके अंदर शोबों का होता है, लेकिन इनकी मुराद ये होगी कि तफसील के साथ जो है वो अपना तस्किरा किया जाए। टेलीथॉन ट्रांसमिशन जो हमारी है ना, जी जी, उसमें तकरीबन शोबों के तारुफ वगैरह भी माशाअल्लाह, अगर यूट्यूब पर आपको साल में ढूंढ लें तो वो भी आपको मिल जाएगी। इसी तरह एक मैसेज है, कुरान पाक तफसीर के साथ एपिसोड नंबर 94 का आखिरी हिस्सा चलाने की फरमाइश की थी, हमने मदनी फ़ीस भी दी थी, लेकिन आपने मैसेज पढ़ लिया था, अभी तक फरमाइश पूरी नहीं की। आपने पढ़ लिया था? जी पढ़ लिया था और आपको पेश भी कर दिया था, लेकिन आपने अभी तक फरमाइश पूरी नहीं की, क्यों नहीं की ये बताएं आप। ठीक है, गलती की माजरत चाहते हैं, आइंदा तैयार करने की नीयत फरमाते हैं। आइए जो है वो आपको एक क्लिप, एक कलाम जो है वो सुनाते हैं, और वो नूर आलम भाई ने पढ़ा था, और वो उसके इब्तिदाइया ही है, आका आ जाइए, आका आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, सरकार आ जा
माशाल्लाह। एक मैसेज है अकबर हुसैन भाई, और वो ये कि ज़हनी आजमाइश एपिसोड नंबर सीज़न 14 एपिसोड नंबर 2 में नूर आलम भाई ने एक कलाम पढ़ा था, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में। ये सुना दे 50,000 मरतबा अरे वाह, दुरूद पाक पढ़ने की नीयत इन्होंने पेश की है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक व्यूवर ने पहले मदनी फीस दे दी, तो कहा था फरमाइश अगले हफ्ते फरमाइश अगली दफ़ा करेंगे। आगे तो उनका जी, मैसेज। उनकी फरमाइश है कि हमें आसिफ भाई का ये कलाम सुना दें कि या रब्बे मुस्तफ़ा तू मुझे दर पे बुला, आके मैं देख लूँ आँख से काबा तेरा। काबा तेरा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर पड़ा, कहाँ पड़ा है, स्टूडियो है या वैसे। तो वो एक हफ्ते पहले फरमाइश फीस दे दी, तब आपको ढूंढना तो फिर आपका काम बनता है ना। अच्छा, यूँ करेंगे लोग फिर कि पहले एक हफ्ता फीस दे देंगे, फिर हमसे ढूंढवाएंगे। इन्होंने यूँ ही किया है। आपने कबूल कर लिया है? आप ढूंढना आपका काम है ना, उसमें तो फरमाइश आपकी बारगाह में पेश करना। चलें, जो है वो अपना एक मैसेज जो है वो जो SMS के थ्रू हमें गुज़िश्ता सिलसिले में कुछ मैसेजेस थे, उनमें से एक ये था कि दारुल इफ्ता में पूछे गए सवालात के क्लिप भी जो है वो आप अपने सिलसिले का हिस्सा बनाएं, जिस तरह मदनी मुज़ाकरे के शॉर्ट क्लिप जो है वो बनाए हैं। इसी तरह एक मैसेज था ज़हनी आजमाइश का, आपने तस्करा किया, तो कहने वाले कह रहे हैं कि ज़हनी आजमाइश का निसाब कहाँ से मिलेगा और ये किस तारीख़ तक आएगा, मैंने अभी से तैयारी करनी है। तो बेसिकली ये देखें कि ये पूछें ज़हनी आजमाइश कब आएगा। हाँ, ये तो चलो आप बता दो कब आएगा। ज़हनी आजमाइश अब जो ये शवाल का महीना है ना, ठीक है, अब अगले शवाल के महीने में ज़हनी आजमाइश आएगा। अभी भी पूरा 1-1.5 साल का, अभी 1 साल अब 1 साल का अभी भी। और अगला जो ज़हनी आजमाइश आएगा सीज़न 16, ये तय हो गया है जी। इससे पहले भी तय हुआ था, लेकिन वो फिर आगे भी हो जाता है। तय हो चुका है कि रजब में ऑडिशन होंगे। सही है। और उसके बाद इंशाल्लाह ये शव्वाल की पहली तारीख के जो बाद जो है ना ये ऑडिशन चलेंगे। और शव्वाल की 13 तारीख को इंशाल्लाह ज़हनी आजमाइश पहला EP बराह रास्त मदनी चैनल पर देखा जाएगा। अच्छा जी, चलें जी। तो ये मैसेज था उनका निसाब के हवाले से। तो इब्तिदान जो ऑडिशन होता है ना कहीं पर भी, तो उसका तो कोई निसाब दिया नहीं जाता, ठीक है। नॉर्मली जर्नल गुफ्तगू जो है वो सवालात होते हैं जो दीन के हवाले से, और फिर उसके बाद जो टीमें सेलेक्ट हो जाती है ना, फिर निसाब का सिलसिला उनके लिए होता है, ना कि आम आवाम के लिए डायरेक्टली जो आ रहे होते हैं। आइए आपको एक क्लिप जो है वो दिखाते हैं। अदनान चिश्ती भाई ने खुले आँख सल्ले अला में ज़िक्र की ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें मैसेज आया था कि इसकी फजीलत के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, वो सुनाइएगा, वो हमने तैयार किया, ये देखते हैं। एक मरतबा बंदा कहता है ना, अल्लाह तबारक व तआला बंदे के चौथाई जिस्म को जहन्नुम से आजाद कर देता है। जो बंदा 4 मरतबा कहता है ना, आप देखिए छोटे, ये अल्लाह तबारक तआला के जिक्र, अल्लाह की याद की बरकत है। 4 मरतबा बंदा कहता है और अल्लाह करीम दोज़ख से बंदे को रिहाई अता फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला की याद में बड़ी बरकतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। हमने ये गौर करना है कि हमारे दिल में, हमारी जिंदगी में, हमारे रोज और शब में, हमारी दिन और रात में अल्लाह की याद कितनी है। अल्लाह अकबर। आइए आपको बस एक आखिरी क्लिप, मुख्तसर सा है, अमीर सुन्नत का ये क्लिप है। जो लोग दावत इस्लामी के दीनी कामों से दूर हो जाते हैं, इस हवाले से अमीर सुन्नत के उनके हवाले से क्या एहसासात और जज्बात हैं, अमीर सुन्नत ने क्या फरमाया है, आइए देखते हैं। जो दावत इस्लामी के दीनी माहौल या दीनी कामों से दूर हो जाते हैं, इनके बारे में आपके क्या जज्बात और एहसासात हैं, और ऐसे अफराद अगर आपको सुन रहे हैं तो आप इन्हें क्या नसीहत फरमाएंगे? माँ बाप औलाद को पालते हैं तो उमूमन जो इसका फ़ायदा उनके पेश नज़र ये होता है कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मुझे कमा के खिलाएंगे, है ना, ये होता है। अब अगर औलाद जो है माँ बाप को तर्क कर दे, छोड़ दे, आगे पीछे हो जाए, लिफ्ट ना कराए, करीब ना फटके, माँ बाप जो चाहते हैं कि खिदमत करे, काम करे, माली तौर पर ताउन करे, ये औलाद कुछ भी ना करे, तो उस माँ बाप के जज्बात अपनी औलाद के बारे में क्या होंगे? इसी पर आप मुझे क़ियास कर लें और दावत इस्लामी को बिला वजह छोड़कर चले जाने वालों पर क़ियास कर लें। 2 मैसेजेस हैं फेसबुक पर, ये पढ़ते हैं फिर हम इंशाल्लाह कुरान की तरफ चलते हैं। एक तो मैसेज ये है कि मेरा नाम मोहम्मद उवैस मकबूल है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। 100 दुरूद पाक पढ़ने की नियत पेश करता हूँ। मुझे आँखों का तारा नाम मोहम्मद वाली नात सुना दीजिए इंशाल्लाह। एक तो ये है और वो एक मैसेज एक दोबारा है ये कि जिस तरह ईद पर बुज़ुर्गों का मदनी चैनल हुआ था, जी, तो इस ईद पर जो है ना वो नात खानों का मदनी नात खाने की ईद अमीर सुन्नत के साथ होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसको नोट कर लेते हैं और ईद ट्रांसमिशन पर मशवरा होगा तो उसमें अर्ज़ करेंगे कि इस तरह होना चाहिए बकरा ईद। चलो कुरानदाजी की तरफ। कुरानदाजी
مدنی چینل کے ناظرین، جو پچھلے ہفتے آپ سے سوال کیا گیا تھا اس کی قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں، تو آئیے اس کی قرآن اندازی دیکھتے ہیں، پھر آپ سے ایک سوال بھی کرنا ہے اور اس کا جواب آپ نے 5 بجے تک دینا ہے۔ کلام جو شعر ہیں آپ کی طرف، وہ ایک دو شعر جو آپ کی طرف پینڈنگ ہے وہ آپ سنائیں گے جی۔ یہ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے۔ مدینہ ام یاسر رضا کشمیر سے ہیں، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو آپ کا تحفہ روانہ کیا جائے گا۔ اور یہ جو قرآن اندازی تھی تبرکات کے لیے تھی۔ آئیے چلتے ہیں اگلی قرآن اندازی کی طرف، جس میں انشاءاللہ نام نکلنا، جن کا نام نکلے گا انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے۔ اتنا مانوس ہوا کام تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا آقا میں تیرے قدموں سے، تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ مدینہ بنت نذیر عطاریہ طلبانی، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ الکریم آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کی جائیں گے۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ عز و جل دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔